جناب حلیمہ فرماندیاں نے جدوں میں سرکار نو گود وچ لیا نا تے مینوں اننے دناں دا تھکیواں سی، تھکاوٹ سی، بڑی جسم ٹوٹ رہا سی، لیکن جویں سرکار دا قدم مبارک میرے جسم نال لگے ہے نا، قسم رب ذوالجلال دی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، سارا ہی تھکیواں لے گیا۔ میں سرکار نو گود وچ لیا، سرکار دی پیشانی چومی، سرکار دے میں گال مبارک چومے، سرکار دے لب مبارک چومے۔ حضرت آمنہ سوچ دیاں نے، فرماندیاں نے اے واقعی میرے بچے دا خیال رکھے گی۔ سرکار نو لے کے حلیمہ ٹریاں، اپنے شوہر حارث کو لائیاں کہ میں تے اے بچہ لے کے آئیاں، ہے تے یتیم لیکن ہے بڑیاں شانہ والا۔ حارث نے کہا ذرا مینوں دکھانا۔ حلیمہ فرماندیاں نے کہ میرے شوہر حارث دے پیٹ وچ کوئی ایسی ایک بیماری سی، ہر ویلے ہی درد رہندا سی، بڑے بڑے حکیماں، طبیباں، ڈاکٹراں نو چیک کرایا لیکن وہ کدے ٹھیک نہیں ہویا۔ پر سرکار دا قدم مبارک لگن دی دیر سی، رب تعالیٰ نے ایسا قدم لوایا بعد وچ کدے بیمار ہویا۔ کیوں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جناب حلیمہ فرماندیاں نے پھر سوچا، جناب وسیع بڑے خوش ہوئے، سوچا چلو اتنے رکنے رات تے ظاہر ہے رک کے جانا سی۔ رک گئے، جدو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دودھ پلان دی کوشش کی تھی، میرے چونکہ دودھ صرف ایک پاسے آندا سی، سجے پاسے دودھ نہیں سی آندا، ہمیشہ کھبے پاسے دودھ آندا سی۔ جنی بھی میری اولاد ہوئی وہ دودھ ہمیشہ کھبے پاسے پیندی رہی ہے۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ دودھ پلان واسطے اس پاسے کیتا، سرکار نے اپنے لب مبارک بند کر لے۔ میں دوبارہ کوشش کی تھی، لب بند کر لے، سجے پاسے ہوتے دو نہیں سی آندا۔ میں پریشان ہو گئی، میں جدو کھبے پاسے سرکار دے جناب ہونٹ لگان دی کوشش کر دی، سرکار سجے پاسے جان دی کوشش کر دے۔ میں جدو سجے پاسے سرکار نو کیتا، سرکار نو جدو اپنا سجے پاسا والا دودھ پلایا، جدو کدے بھی دودھ نہیں آیا سرکار نے پینا شروع کیتا، دے دودھ بھی آنا شروع ہو گیا۔ تے ظاہر حلیمہ کہن دیئے کہ مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ۔ حلیمہ کہن دی اور رات تے رکنا ہے، کچھ کھان پین واسطے بھی بندوبست کر لیے، کھان واسطے بھی کوئی شے پر پیئے کی ایک کی اپنی کمزور چاچی ہے کہ کمزور سواری ہے تے دودھ بھی نہیں دین دی، دودھ کی میں پیوان گے۔ لیکن جدو حارث نو کیا جا کے دیکھتے سے ہی چونکہ سرکار دیتے بیٹھ کے آئے نے، شاید دیتے بھی کرم ہو گیا ہوئے۔ جدو حارث گیا، حارث نے اس چاچی دا دودھ چون دی کوشش کی تھی، وہ دے تھن بھی دودھاں نال بھرے ہوئے سن، رج کے سارے نے دودھ پیتا۔ اس تو بعد رات گزاری، حضرت حلیمہ فرماندیاں نے تے سواری چل دی نہیں سی، پر جدو سرکار سوار ہو جیسے سوار کیتا، انہیں سواری نے پہلے طواف کعبہ کیتا، کعبہ نو سجدہ کیتا، پھر جڑے جڑے پاسے سرکار دی سواری جا رہی ہے، جڑا خشک علاقہ ہے وہ سارا سرسبز و شاداب ہوتا جا رہا ہے، اور پہاڑاں دے پتھر تے درخت دے پتے پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جی اپنی زبان سے پڑھیے تھے، پڑھ رہے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک۔ جناب حلیمہ فرماندیاں نے پھر سرکار دے سواری جڑے جڑے پاسے جا رہی ہے، علاقہ سرسبز و شاداب ہوتا جا رہا ہے۔ ہن اونا چ جناب دائیاں جڑیاں میرے تو پہلے ٹر گئیاں سن، جدو اسی انہاں دی جناب سواریاں نو کراس کیتا، ہن تے میری اونٹ نہیں رکدی نہیں، پہلے تے ٹردی نہیں سی، ہن رکدی نہیں، انج جا رہی ہے۔ انہاں دی سواریاں نو جدو کراس کیتا سی، اگے ٹپ گئے، پچھوں مینوں آوازاں سنائی دتیاں نہیں، حلیمہ ٹھہر جا ساڈی گل تے سن جا۔ حلیمہ کہندیاں نے میں رک گئی تے میں انہوں نے کہا کہ میں تہاڈی ورگی نہیں، تسی تے میری گل نہیں سی نہ سنی،
لیکن میں رکاں گی، میں سناں گی، ہاں دسو کی گل ہے؟ انہیں کہا حلیمہ کولوں ٹپی ہیں تے انج خوشبواں دے ہلے آئے نے تے انج روشنیاں آ رہی نے تے جدھر جدھر جا رہی ہیں علاقہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے، ساڈے والا تے ایویں تے ایویں خشکی پیا ہے۔ حلیمہ کی گل ہے؟ کوئی خاص بچہ مل گیا؟ جناب حلیمہ نے فرمایا بچہ بڑا خاص ملیا۔ انہیں کہ اے اونٹنی ہوئی ہے یا بدلی اونٹنی انہوں نے دیتی ہے؟ فرمایا نہیں سواری ہوئی ہے، بس سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ انہیں کہا حلیمہ جی ایڈے مقدرہ والا تے ذرا دیدار ہی کرا دے۔ جناب حلیمہ نے فرمایا انہیں تے کی کرنا، چلو چلنے ہوتے جا کے منزل تے پہنچ کے دیدار بھی کر لینا۔ انہوں نے کہا نانا حلیمہ رہا نہیں جا رہا، چونکہ جنیاں تعریفاں سی سن رہی ہیں، اسی دیکھے کہ جناب درختان دے پتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، پہاڑاں دے پتھر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اسی بھی تے چہرہ ویکھ لئیے۔ حضرت حلیمہ نے اونی کمر صرف چہرہ مبارک تو اٹھایا، ایک مائی نے آ کے جناب دیدار کیتا بے ہوش ہو گئی، دوجی نے آ کے کیتا بے ہوش ہو گئی، تیجی نے آ کے دیدار کیتا بے ہوش ہو گئے، چوتھی کہہ دیا میں ڈرامے بازیاں کر دیا نے، میں ویکھنی ایڈی بے ہوش ہونے والے بھی کہڑی گل ہے؟ جدوں سرکار دا چہرہ ویکھیا وہ بھی بے ہوش ہو گئی۔ دیکھو یہ جناب حلیمہ فرماندیاں نے کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے، سونے دا جمال ویکھ کے، سونے دا جمال ویکھ کے، سونے دا جمال آمنہ دلال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے، آمنہ دلال آمنہ دلال ویکھ کے، اور دائیاں سب حیران ہو گئیاں، دائیاں سب حیران ہو گئیاں، دائیاں سب حیران ہو گئیاں، اونٹنی دی چال ویکھ کے، اونٹنی دی چال ویکھ کے، سونے دے مان ٹوٹ گئے، باقی سارے نے کیوں ہے؟ خیر ہے دو چار بندے پڑھ دے ہو، سارے مل کے پڑھو، سونے دے مان ٹوٹ گئے، یمن با ایمان ہو گیا، یمن با ایمان ہو گیا، یمن با ایمان ہو گیا، انگلی دا کمال ویکھ کے، انگلی دا کمال ویکھ کے، سونے دے مان ٹوٹ گئے، سونے دا جمال حسن بے مثال ویکھ کے، آمنہ دلال۔ جناب حلیمہ تیرے تے میرے غمخوار آقا نو لے کے آئیاں، انہیں ایک بار دیدار کر لیا، حلیمہ لے کے آ گئیاں، ہن او دائیاں بھی آ گئیاں اپنے اپنے گھراں چ اپنے اپنے بچیاں نو پال رہیاں نے۔ ایک رات ہی گزری ہے کہ دائیاں کولوں رہا نہیں گیا، پھر صلاح کیتی بھی چلیے حلیمہ دا او مکی بیٹا ہی ویکھے آئیے، دیدار کر آئیے دوبارہ۔ ایک دائی کہندی ہے آپ ہن جاواں گے تے او نہ ہوئے گلاں باتاں شروع ہو جان، نظر لان آ گئیاں نے میرے بیٹے نو میرے پوترے نو، تے انج بار بار جانا مناسب نہیں، تے انہاں کہا جانا تے مناسب نہیں پر انہوں رہا بھی تے نہیں جاندہ، دیدار بھی تے کرنا ہے نا، چلو کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لینے آپ چلیے۔ ساریاں دائیاں جمع ہو کے جناب حلیمہ دے کول آ گیا، جناب حلیمہ نے پوچھتے ہیں نہیں حلیمہ اپنا وہ بچہ دے دکھا، حلیمہ تو نے نہیں امیر ہو گئی ہیں کہ عبدالمطلب نے اے نہیں پیسہ دے چھڑے، ساری رات دے دن تیرا دیوہ بڑھتا ہے، پہلے تیرا دیوہ بڑھتا نہیں سی ہن بجھدا نہیں، دن رات ہی چلائی رکھنی ہے۔ جناب حلیمہ نے فرمایا قسم رب ذوالجلال دے جدوں دا میرا مکی بیٹا آیا ہے میں تے کدے دیوے نو ہاتھ ہی نہیں لایا، اے ساریاں روشنیاں سارا کمال اس مکی بیٹے دا ہے۔ انہیں کہا نہیں اسی دیکھنا ہے جناب صدوقاں دے پیچھے گھر وچ چرپائیاں دے پیچھے ادھر ادھر دیکھن تے کوئی دیوا تے نہیں بڑھدا، لیکن سرکار دے نور دی ایڈی روشنی ہے حلیمہ دا سارا گھر روشن ہو گیا۔ یہ تائیں اسی کہنے ہیں کہ جھگیاں دے وچ ویکھو دیوے
بل پہ روشنی برتان والا آ گیا، روشنی برتان والا، اونچے رتبے پان والا، سب نو سینے لان والا۔ سرکار دا دیدار ہو گیا، مقصد بھی دیدار کرنا ہے، سرکار دا دیدار ہو گیا، دائیاں پھر واپس چلے گئیاں، ایک دو دن نہیں گزرے، انہوں نے چلو پھر محبوب دا دیدار کر کے آنیاں۔ ہن پھر دل کردا حلیمہ دے بچے نوں ویکھیے، انہوں نے کہا چل پہلے تے آپاں دیوے دوے والی گل کر رہے سی تے ہن کی ویکھن جاواں گے تے کی آکھاں گے؟ انہوں نے کہا چلیے تے صحیح، کوئی نہ کوئی بہانہ لب بھی جائے گا۔ یہ بہانہ انہوں لب گیا، انہوں نے کہا حلیمہ کولوں پوچھاں گے بھی اسی تے اپنے بچے نوں لے کے آئی ہاں، چشمے تے جانے ہاں، جا کے انہاں دے کپڑے لیڑے دھونے ہاں، تے تو جدوں دا لے کے آئی ہے تو کدے چشمے تے بھی نہیں آئی، کپڑے دھون بھی نہیں آئی، حلیمہ گل کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، گل تے ٹھیک ہے، پھر آ گیا حلیمہ دے کول، حلیمہ اسی جڑے مکے بچے لے کے آئی ہیں، اسی وقت لے کے آئی ہیں، انہاں دے لیڑے کپڑے ناپاک کرتے ہیں، اسی دھون واسطے چشمے تے لے کے آنی ہاں، پر تو جدوں دی آئی ایک دن وچ چشمے تے نہیں آئی، کیا تو گھر وچ لیڑے کپڑے دھو لینے ہیں؟ جناب حلیمہ نے فرمایا نہیں دائیو گل نہیں، تسی جڑے بچے لے کے آئی ہیں جے او کپڑے لیڑے ناپاک کر دینے، میرا بچہ تے ہوئے جڑا ناپاکاں نوں وی پاک فرما دینا کہ گل جنہاں دی کوئی نہیں سے سندا، اونا نو وے لان سینے آ گیا، سب تو اونچی شان والا، اونچے رتبے پان والا، امت نو بخشان والا، شان و سینے لان والا۔